سحری کرنا سنت ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ بھئی سحری کرنا روزے کے لیے فرض ہے، واجب ہے، یا روزے کے لیے شرط ہے سحری کرنا، کہ جو سحری کرے گا پھر وہی روزہ رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، اذان کے وقت تک وہ سویا، پھر اس کی آنکھ کھلی ہے اور روزہ اس کو رکھنا ہے، تو اب وہ سحری کہاں سے کرے گا؟ کیونکہ سحر کا وقت ختم ہو گیا، اب تو سحری نہیں کر سکتا، وہ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ پھر اسے روزے کی نیت کر لینا ہے۔ روزے کی نیت کرنے کے بعد میں غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور جماع سے باز رہنا ہے۔ پھر غروب جب وقت ہو جائے افطار کا تو پھر وہ روزہ کھول لے، تو وہیں سے نیت کر لے کہ اب مجھے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی سحری نہیں کی ہے تو پھر تیرا روزہ کہاں سے ہوگا، سحری نہیں کی ہے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے اور باعث ثواب ہے، روزے کے لیے شرط نہیں، فرض و واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو پرانی پرمپرائیں ان کے یہاں چلی آ رہی ہیں، پرانے رسم و رواج جو اپنے بزرگوں کو وہ دیکھتے آ رہی ہیں، ایسے بزرگ جو شریعت سے نا واقفیت نہ رکھتے تھے، کچھ جانکاری نہیں تھی انہیں اس بارے میں، انہی کے رسم و رواج اب تک چلے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے رسم و رواج کو اپنانے کے چکر میں وہ اپنی عبادتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے روزے بھی خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سحری کا ایک وقت متعین ہے، ایک وقت متعین ہے کہ جب سحر کا وقت ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں ہمیں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ بھئی سحری کا وقت جب مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ان کا کھانا پینا جاری رہتا ہے۔ اور اکثر جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو سگریٹ اور بیڑی یا پھر تمباکو کھانے والے لوگ ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان کے وقت تک اس کام کو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے، پورا دن انہیں سوچنا ہوتا ہے کہ یار پورا دن تو ہمیں نہیں ان سب باتوں کو کرنے کے لیے ملے گا، نہ ہم سگریٹ پی پائیں گے نہ ہم تمباکو کھا پائیں گے، تو ہو سکتا ہے آخری وقت میں ہی کھا لیں ہم، کہ اب سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن اذان تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ 4 بجے کہیں سحری کا وقت ختم ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی کھاتا ہے کوئی پیتا ہے تو اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کھایا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں نا، وہ اذان تک کھا رہے ہیں، بولے ابھی تو اذان ہی ہو رہی ہے، پھر یہاں تک حد سے گزر گئے کہ ابھی تو ایک ہی مسجد میں اذان ہوئی، دوسری میں تو ہوئی نہیں ہے، بولے یہ امام صاحب نے جلدی ختم کر دیا سحری کا وقت، ابھی دوسرے والوں نے نہیں کیا ہے، تو ابھی کھاتے رہو پیتے رہو۔ تو ایسے لوگ یقین جان لیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیا مسئلہ ہے، یہ نئی کوئی بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کمی ہے کہ آپ نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، روزے کے مسائل کو آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، اسی وجہ سے آپ نے اپنی عبادتوں کو خراب کیا، اور آپ پورا دن بھوکے رہے، پورا دن پیاسے رہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کھانا پینا جاری ہے تو پھر روزہ کہاں سے ہوا؟ دیکھیں کہ اذان تک کھاتے ہیں لوگ، تو سحری کا وقت ختم ہونے کے 5 منٹ کے یا 10 منٹ کے بعد میں کہیں پر اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اذان کا وقت ایک الگ ہے، سحر ختم ہونے کا وقت ایک الگ ہے۔ سحری کے وقت میں اگر کسی نے اذان پڑھی تو وہ اذان بھی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ اذان پڑھنا ہے۔ تو سحری کا وقت ختم ہوا، پھر بھی آپ کا کھانا پینا جاری ہے، تو آپ نے روزے کی حالت میں کھایا، روزے کی حالت میں کھایا تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی ایسا کرتا آ رہا ہے تو پھر اسے کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جہالت کی بنیاد پر اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے بلکہ قضا ہے، وہ قضا رکھے گا جس نے ایسا کرتا آ رہا ہے۔ اور اگر کسی نے مسئلہ بتا دیا ہے آپ کو، آپ جانتے بھی ہیں، پھر بھی آپ اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر، آپ اس بنیاد پر کہ ہمارے یہاں تو بہت ٹائم سے یہی چلا آ رہا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں بھی اذان تک ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اذان تک ہم کھانا پینا ہمارا جاری رہتا ہے، تو یاد رکھیں کفارہ بھی آپ پر لازم ہے اور قضا بھی آپ پر لازم ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے،
اور 60 روزے کنٹینیو رکھنا ہے. اگر ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹتا ہے آپ کا تو پھر دوبارہ گنتی شروع ہوگی. اب جو پیچھے روزے رکھے وہ الگ، ان سے کوئی میٹر نہیں. اب دوبارہ آپ کو پھر سے 1 2 3 4 یہ گنتی شروع کرنا ہے بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹتا ہے. اور جو اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے، اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے، تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. لیکن کوشش پہلے یہ کرنا ہے کہ وہ 60 روزے مکمل رکھ لے. تو دیکھیں شریعت کے معاملے میں بالکل بھی اپنی عقل کو استعمال نہ کریں. آپ اگر کسی مسئلے کو نہیں جانتے ہیں تو اپنے قریبی علماء کرام سے آپ رابطہ قائم کریں. نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں. شریعت نے ساری باتیں ہم کو بتا دی ہیں، تو پھر ہمیں اس میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنے کی کوشش